صلوات اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات اسلام مسلمین کی فتح و نصرت، کفار و منافقین کی نصف و نابودی، قزاخان ماتمی، جلوس عزاداری امام بارگاہوں کی حفاظت کے لیے اور امام عاصم اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کی حفظ و سلامتی، ان کے ظہور میں تاجیل کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومحبوب إلهنا العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد عزیزان محترم مومنین گرامی قدر، دعاؤں کو مہربان و کریم پروردگار کی بارگاہ میں خدایا بحق کے امام حسین و چہارہ معصومین آنے والے تمام عزاداروں کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدایا ان کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ ہمارے بچوں کو طول عمر بابرکت عطا فرما. میرے اللہ ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما. خدایا ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق کے چہارہ معصومین میرے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. خدایا ہمارے والدین کے، ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما. میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. پروردگارہ اس مرکز و سنٹر کو آباد و شاد فرما. خدمت گزاروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے اللہ ہم سب کو مکتب اہل بیت، قرآن مجید، دین مبین اسلام اور عزاداری سید الشہداء کی خدمت کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ یہ مواعظ، یہ آیات، یہ روایات، یہ ذکر، اس کو سننے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم امام علیہ السلام کے عوام و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بار دیگر بلندتر صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا سلسلہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام اور بالاخص امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں ہدایت اور ضلالت کے عنوان سے چل رہا تھا. وہ تمام تر چیزیں کہ جو انسانی ہدایت کے ساتھ مربوط اور ریلیٹڈ ہیں، ہم ان میں سے ایک ایک ٹاپک کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. خدا ہمیں پڑھنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان، ہر مومن اور ہر مسلمان کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہدایت یافتہ ہو، اس کی اولاد باتربیت ہو، اس کی اولاد نیک ہو، اس کی اولاد صالح ہو.
عزیزان نیت کر لینا کافی نہیں ہوتا. اگر انسان کو پیاس لگی ہو اور وہ فقط پانی پانی کہنا شروع کر دے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اگر انسان کو بھوک لگی ہے اور وہ کھانا کھانا کہنا شروع کر دے تو اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، بلکہ جیسے کھانے اور پانی کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، پلان کرنا پڑتا ہے، کوشش اور صحیح اور تلاش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اس کی پیاس بجھتی ہے یا اس کی بھوک مٹتی ہے. ایسے ہی ہے عزیزان محترم کہ اگر ہم یہ ارادہ کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے باتربیت ہوں، ہمارے بچے نیک ہوں، تو پھر اس کے لیے ہمیں آج سے پلان کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کی تربیت اور ان کی ہدایت کے لیے کوشش اور بہترین سٹرگل کی ضرورت ہے. اور وہاں اس کو یوں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی کامیاب فیملی کو دیکھو، بلکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے کہ اگر چاہتے ہو کوئی کامیاب فیملی یا کامیاب کمیونٹی کو دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا اس کمیونٹی اور فیملی کے پاس چلے جاؤ کہ جو فیملی اور کمیونٹی یا وہ معاشرہ بچوں کی تربیت کر رہا ہو. جس معاشرے میں اور جس خاندان میں بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے، سمجھو یہ کامیاب معاشرہ ہے، یہ کامیاب سوسائٹی ہے، یہ کامیاب فیملی ہے. عزیزان محترم، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جن کی طرف دیکھا گیا، اور آل بیت علیہ السلام نے ایک مومن کی کامیابی کو اسی چیز میں قرار دیا ہے. فرمایا سعادت الرجل، ایک انسان کی سعادت کس چیز میں ہے کہ ان یکون لہ ولد صالح، کہ اس کے لیے ایک نیک بیٹا ہو، اس کے پاس ایک نیک اولاد ہو. فرمایا انسان کی کامیابی اس کے بڑے بزنس مین ہونے میں نہیں ہے، ایک انسان کی کامیابی دنیا کا بہت زیادہ اکٹھے کر لینے میں نہیں ہے، جو کہ ایک اچھی چیز ہے. انسان کے پاس جتنا سرمایہ ہو، انسان کے پاس جتنا بزنس ہو، وہ اچھی چیز ہے. لیکن روایات نے سعادت الرجل کو الولد الصالح میں قرار دیا ہے کہ انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے کہ اس کے پاس ایک سعادت مند اور اس کے پاس نیک اولاد اگر جس کے پاس ہے تو وہ کامیاب انسان ہے اور وہ کامیاب کمیونٹی ہے. اور آپ آئیں دوسری روایت کی طرف جائیں. روایت کہہ رہی ہے اللہ کے رسول سے، رحم اللہ عبدا، اللہ رحمت نازل کرے اس انسان پر، اعان ولدہ علی برہ، کہ جو اپنی اولاد کی نیک کاموں میں اور نیک تربیت میں مدد کرتا ہے، اس کو اچھے راستے پہ لے جانے میں اس کی مدد کرتا ہے. اور پھر فرمایا وبالاحسان الیہ والتعلف لہ، کہ جو اس پر بچے کے اوپر احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، محبت اور نیکی اور احسان کے ساتھ اس بچے کو نیکی کی اور خیر کی طرف لے کے آتا ہے. وہ تعلیم ہی و تعدیب ہے، اور اس کو اچھی تعلیم دیتا ہے اور اس کی جو ہے وہ اچھی تربیت اور اس کو اچھا ادب کرتا ہے. تو عزیزان، ایک کامیاب ترین کمیونٹی وہی ہے، ایک کامیاب ترین خاندان وہی ہے کہ جس میں بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، جس میں بچوں کی تربیت پہ فوکس کیا جا رہا ہے، انہیں چھوڑا نہیں جا رہا. جب آج ہم آتے ہیں اور دنیا کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو یہ چیز فقدان ہو چکا ہے ان چیزوں کا. والدین کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دے سکیں. والدین دن رات لگے ہوئے ہیں بزنس میں، کاموں میں، تھک کے واپس آئیں گے، جب بچوں کو وقت کی ضرورت ہے وہ وقت بچوں کو نہیں دے سکیں گے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں چند ایک ابتدائی روایات آپ کی خدمت میں اہمیت تربیت اولاد کے عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز کتنی مہم ہے، اور دین مبین اسلام نے اور قرآن نے اس پہ کتنا فوکس کیا ہے کہ دیکھو اس کو لائٹلی مت لینا، اس کو ایزی مت لینا. یہ چیز بہت مہم اور ضروری ہے. جس طریقے سے نماز اور روزہ تمہارے لیے واجب ہے، اسی طریقے سے بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس ایک نقطے پہ. علماء کہتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، خصوصاً جوان علماء کہتے ہیں بچوں کو دنیا میں لے آنا واجب نہیں ہے. اگر کسی بندے نے شادی کی ہو، اس کی اولاد نہیں ہوئی ہے، اللہ کی مرضی ہے. اگر بچہ نہیں بھی آتا ہے، بچہ لے آنا دنیا میں واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ دنیا میں آ جائے اس کی تربیت واجب ہے. اگر آپ بچے دنیا میں لے آئے ہو تو تربیت تمہارے اوپر لازم ہے. نہیں آیا نہیں ہے کوئی بات نہیں، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن اگر دنیا میں لے آئے ہو تو پھر اس کی تربیت کرنی ہے، اسے حسینی بنانا ہے، اسے اہل بیت کا جو ہے وہ خادم اور نوکر بنانا ہے، اسے نیک بنانا ہے، اس کو قرآنک لائف دینی ہے. یہ پھر اس کا حق اور رائٹ ہے کہ جو میرے اوپر واجب ہے، جو میری ذمہ داری ہے اس کو وہ چیز دینے کے لیے. تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا کہ اگر چاہتے ہو دنیا میں جنت کی خوشبو کو سونگھ لو، فرمایا اس گھر میں چلے جاؤ جس گھر والوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے.
فرمایا ولد الصالح ریحانۃ من ریحانین الجنہ، فرمایا نیک اولاد جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے تمہاری نیک اولاد، وہ چاہے بچوں میں بیٹوں میں ہو، میل میں سے ہو یا فیمیل میں سے ہو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم کو جو بچہ، جو نیک بچہ ہے، با تربیت بچہ ہے، وہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ دیں اور اس چیز پہ فوکس کریں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے تھے؟ صلوات پڑھنے میں کے ساتھ اور فرما رہے ہیں کہ ایک عبد مومن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہترین گفٹ اور بہترین تحفہ اس کا ایسا نیک اولاد اور بیٹا ہے کہ جس کو وہ اپنے بعد چھوڑ کے جاتا ہے اور وہ اس کا بیٹا اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ وہ خدا کے لیے اللہ کا بہترین گفٹ ہے ایک والد کے لیے کہ اس کے بعد بھی اللہ کے سجدے میں کمی نہیں آئی، بلکہ خدا کا سجدہ جاری و ساری ہے اور خدا متعال کا سجدہ کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، آپ آیت کی طرف آئیں۔ آیت مجیدہ کیا کہہ رہی ہے قرآن مجید کی؟ حضرت زکریا کے جو جن کی اتنی ساری عمر ہو چکی ہے، اور قرآن مجید یوں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت زکریا نے قرآن مجید میں یوں کہا، پروردگارا وہب لی من لدنک ولیہ، پروردگارا مجھے اپنی طرف سے ولی اور وارث عطا کر، یارثنی و یارث آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یا رب وجعلہ رب رضیہ، اور پروردگارا اس کو ایسا بنانا کہ تیری ذات اس سے راضی ہو جائے۔ اور ہم اس آیت کے ذہن میں جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے توجہ کی ہے آیت کی طرف؟ حضرت زکریا نے یوں کہا ہے، پروردگارا اے میرے اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک بیٹا عطا کر، اور پروردگارا اسے ایسا بنانا کہ تیری ذات اس پہ راضی ہو جائے۔ تو گویا دونوں، اولاد کا مانگنا، اولاد کا آنا بھی اور اولاد کی تربیت بھی، دونوں الہی پروگرام ہیں۔ یعنی خدا سے آپ اولاد بھی اچھی مانگیں اور پھر اس کی تربیت بھی جو ہے اللہ سے اس کی بھی دعا مانگیں۔ یعنی آپ جب خدا سے دعا مانگ رہے ہیں اولاد کی، ساتھ میں یہ ٹینشن بھی ہو کہ اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کو ایسا بنانا ہے کہ خدا متعال اس پہ راضی ہو، اس کو دنیا میں لے آنے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دینا، اس کو آزاد نہیں کر دینا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہاری مرضی جو چاہے کرو، نہیں دیکھنا وہ کیا کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ نا عزیزان محترم، ان چیزوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ تو یہ چند ایک آیات اور روایات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے، ائمہ خدا کی طرف سے، کہ تربیت اولاد بہت ضروری ہے عزیزان محترم، آیات اور روایات کی روح سے۔ اب یہ تربیت کس کے لیے ہے؟ کیا اس تربیت کا فائدہ فقط بچوں کو ہے یا اس تربیت کا فائدہ والدین کو بھی ہے؟ عزیزان محترم، جتنا فائدہ اس تربیت کا اولاد کو ہے اس سے کہیں زیادہ وہ فائدہ والدین کو ہے، کیونکہ ولد صالح ہی اس کے لیے خداوند متعال کی طرف سے بہترین انہیریٹنس کو اس کے لیے میراث ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مرنے کے بعد بھی مومن کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے؟ کیا مومن کے نام اعمال میں کوئی اچھی چیز جا سکتی ہے؟ کیا ممکن ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو خیر ملتی ہے؟ فرمایا ہاں، چند چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد اگر وہ دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے اس کا ثواب خدا اس کو دیتا رہتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا کیا؟ فرمایا پہلی چیز ولد الصالح، نیک اولاد، وہ جتنا اچھا کام کریں گے، مثلا آپ کی اولاد ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ دنیا میں نہیں رہے چلے گئے، لیکن آپ نے اس کو نماز کی عادت دے دی تھی، اچھے کام کی عادت دے دی تھی، روایت میں ملتا ہے پڑھے گا وہ اپنی واجب نماز، جب تک زندہ رہے گا واجب کام کرتا رہے گا، مستحب کام کرتا رہے گا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب خدا والدین کے نام اعمال میں لکھے گا۔ اللہ کے رسول یوں بیان فرما رہے تھے، فرمایا حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا ایک قبرستان سے، پھر 1 سال کے بعد دوبارہ گزر ہوا اسی قبرستان سے۔ جب پہلے سال گزرے تو دیکھا صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، اگلے سال جب واپس آئے دیکھا تو الحمدللہ کہ وہ اللہ کی نعمت میں، اور پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ سے حواریوں نے پوچھا، یا روح اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جب پچھلے سال گزرا تھا یہ عذاب میں تھا، اس سال اللہ نے عذاب اٹھا لیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس نے ایک اولاد اور بیٹا چھوڑا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے 2 کام کیے ہیں، ایک یتیم کی مدد کی ہے اور ایک راستہ خراب تھا اس راستے کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیا ہے۔ یہ 2 کام اللہ نے قبول کر کے بس اس کو تو بہانا چاہیے تھا، اس نے باپ سے عذاب کو اٹھا دیا ہے۔ عزیزان محترم، خود والدین کے لیے اس کا زیادہ فائدہ ہے، ماں باپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے کہ اگر وہ بچے کی آتے ہیں اور بچے کی آ کر تربیت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، علماء اس کو یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس طریقے سے کھانا اور پینا انسان کی زندگی میں واجب و ضروری ہے، اسی طریقے سے جو بچوں کی تربیت اور اولاد کی تربیت واجب ہے۔
جیسے ہم کھانے اور پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ویسے اسی طریقے سے اٹینشن ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی ان پہ بھی فوکس کرنا ہے، ہم نے ان کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ عزیزان محترم، ہم آئیں اس میں کچھ جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ پیرنٹس کی ہیں۔ پہلا کام والدین نے کرنا ہے، اس کے بعد پھر بچوں کی تربیت کی طرف جانا ہے، اور میں سٹیپ بائی سٹیپ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز جو والدین کی طرف سے ہے، پہلا کام والدین نے کرنا ہے، دنیا میں لے آئے، تربیت واجب ہو چکی ہے۔ پہلا کام جو والدین نے کرنا ہے وہ یہ ہے، والدین کو خود کو دیندار بنانا ہوگا۔ والدین اگر دیندار ہوں گے تو قرآن مجید یہی تو کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ان کو جو ہے وہ بول بول کے ان سے کو یہ کرو یہ کرو، تم خود کرو گے، تمہارے عمل کو دیکھ کر خود کرنا ٹھیک کر دیں گے۔ ملتا ہے شہید مطاہری کے بارے میں کہ وہ فجر کی نماز کے بعد، ایران کے یہاں گھر ہوتے ہیں اندر پہ چھوٹا سا باہر صحن بھی ہوتا ہے، تو وہ فجر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر جاگ جاتے تھے، نماز شب کے وقت وہ جاگ کر باہر مصلی بچھا لیتے تھے، پیچھے ایک بہت بڑا لمبی جو ہے وہ ایک صف ڈال دیتے تھے، ایک کارپیٹ ڈال دیتے تھے، تہجد پہ کسی کو نہیں جگاتے تھے، لیکن جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تھا نا، آہستہ آہستہ اذان دینا شروع کر دیتے تھے۔ شہید کا بیٹا کہتے ہیں، شہید مطہری اتنے بڑے اسکالر گزرے، ایران میں ان کے لیے ٹیچر ڈے کے دن سے دن منایا جاتا ہے پروپر، کہ ہمارے باپ اذان دینا شروع کر دیتے تھے، ادھر اذان ختم ہوتی تھی، ادھر ہم سب بہن بھائی جاگ چکے ہوتے تھے، اس کے بعد ہمارے باپ 2 رکعت نماز نفل اور سنت پڑھتے تھے، اور ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، خود ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو ہر کام کرتے ہوئے دیکھا۔ عزیزان محترم، پہلی چیز یہ والدین، گھر کے بزرگ جو گھر کے اندر موجود ہے، یہ پہلا کام، میں زیادہ اس پہ فوکس نہیں کروں، میں دوسرے حصے میں جانا ہے، اس پہ زیادہ چند چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، والدین کی جو مین رسپانسبلٹی ہے، اپنے آپ کو نیک اور ٹھیک کرے، اس سے زیادہ ایک اور امپورٹنٹ اور ضروری کام ہے، اپنی اولاد کو حلال رزق دیں، لقمہ حرام ان کے منہ تک نہیں پہنچنا چاہیے، بھلے کم ہو لیکن رزق حلال ہونا چاہیے، قطعاً کسی کا حق مار کر، کسی کا حق ضائع کر کے اپنے بچوں کو بہترین لائف نہ دیں، لیکن رزق حلال ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا رزق حلال کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ رزق حلال، اگر ایک لقمہ حرام کا، حتی روایت میں یہاں تک ملتا ہے، فرمایا ایک لقمہ حرام کا اگر انسان کی شکم میں چلا جاتا ہے، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں عزیزان محترم۔ شیخ بہائی کے بارے میں ملتا ہے، بہت بڑے اسکالر ہے، ان کا کام ہوتا تھا ٹریول کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، اور کسی گاؤں سے پاس ہوتے تھے، جب بہت بڑا نام ہے شیخ بہا کا، آگے ایک اور حدیث بھی ہے انہی کے نام سے، ایک جگہ پہنچے، رکے، لوگوں سے پوچھا یہاں کی کیا اسپیشلٹی ہے، اور علماء کی عادت بھی ہوتی ہے پوچھتے ہیں چیزوں کے بارے میں کہ یہاں کیا ہے ایسا جو سیکھنے کے لیے ملے گا، جس سے عبرت حاصل ہوگی۔ وہ ایک جگہ جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، اور اچھی چیز ہے، مومن کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے، مومن کہیں پہ بھی جائے سیکھے بھی سے۔ تو شیخ نے پوچھا یہاں کیا اسپیشلٹی ہے اس جگہ کی؟ تو کہا شیخ اور تو کچھ نہیں، لیکن یہاں ایک شخص رہتا ہے جس کے پاس چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں، جب طبیب اور ڈاکٹر جس کو لا علاج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ بچنے والا نہیں ہے، وہ وہی گولیاں اس کو دیتا ہے اور خدا اس کو شفا دے دیتا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا نسخہ ہے، وہ بتاتا بھی کسی کو نہیں۔ تو شیخ نے کہا مجھے ملنے جانا ہے، تو شیخ اس کے پاس ملنے چلے گئے، اس کو پتہ لگا شیخ بھائی آ رہے ہیں، خوش ہوا، شیخ بیٹھے، کھانا وانا کھلایا، کہا کہ دیکھو مجھے کچھ بھی تم سے نہیں چاہیے، مجھے وہی نسخہ چاہیے، میں عالم بھی ہوں، خود شیخ بھائی خود طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے، ساتھ میں ڈاکٹرز بھی تھے، 5 ٹائپ کا نالج شیخ بھائی کے پاس تھا، وہ خود طبیب یعنی ڈاکٹر بھی تھے، شیخ اور مولانا بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ جب وہ 10 ایئر کے تھے تب ان کے گھر کے قریب ایک جگہ تھی جہاں پر جوہر تھا، لائک ایسے ڈرٹی واٹر اور اس طرح کی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، وہاں سے اس ٹائم پہ آج سے 150 سال پہلے انہوں نے پیپ کے تھرو وہاں سے گیس اپنے گاؤں تک لے کے آ گئے تھے، کہا کہ جو جوہر ہوتا ہے اس میں گیس جمع ہوتی ہے۔ اچھا آپ کہیں گے پیپ کہاں سے آئے؟ یہ ایک دریا کے اندر ایک پودا اگتا ہے کہ جس کے اندر ہول ہوتا ہے بالکل پورا، وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہول ہوتا ہے۔ شیخ نے اس وقت وہاں سے ان کو آپس میں جوائنٹ کیا اور جوائنٹ کر کے اپنے گھر اپنے گاؤں میں گیس لے کے چلے گئے تھے۔ پھر آپ جو ہے اصفہان کے اندر شیخ کے کام دیکھیں، وہ سائنٹسٹ بھی تھے، صاحب نے سائنٹسٹ بھی تھے، انہوں نے ایران کے اندر اصفہان میں پرانے دور میں وہاں پر جو باتھ روم ہوتے تھے بڑا باتھ روم بنا دیتے تھے، بڑا حمام اس کو بولتے تھے، تو سب لوگ وہیں پہ جاتے تھے، گرم پانی ہوتا تھا، لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتے تھے باتھ روم، جو مثلا جینٹس لوگ ہوتے تو وہ ایسے جاتے۔ شیخ نے ایک ایسا حمام سیٹ کیا جس کے اندر سے ایک چراغ جلایا، ایک چھوٹے سے چراغ اور لیمپ کے تھرو، جس کی لائٹ اور چراغ کبھی بھی نہیں بجھتا تھا، اور اس ایک عام لیمپ کے ذریعے سے پورے حمام کا پانی گرم ہو جاتا تھا۔ عجیب ہے، میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ خیر شیخ اس کے پاس گئے، کہا دیکھو مجھے نسخہ چاہیے،
وہی نسخہ کہ جو تو دیتا ہے, گولی دیتا ہے, اور بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس نے کہا دیکھو شیخ تو عالم ہے, بزرگ ہے, سب جانتا ہے, میں ایک عام مزدور انسان ہوں, باہر کام کرتا ہوں, کھانا لے آتا ہوں, کوئی نسخہ فسخہ نہیں ہے میرے پاس. ایسے خام خواہ لوگوں نے اس کو بڑھایا ہوا. اس کا نہیں, جو بھی ہے مجھے بتا, جو بھی ہے مجھے بتا. کہا شیخ کھانا کھاؤ, پانی پیو, بتاتا ہوں. جب سب کچھ ختم ہوا ہے, کہا شیخ دیکھو میں جاتا ہوں باہر مزدوری کرتا ہوں, کام کرتا ہوں, میرا کوئی وہ نہیں ہے, محنت مزدوری کرتا ہوں, کام کرتا ہوں, پھر گھر میں واپس آ جاتا ہوں. جب گھر میں واپس آتا ہوں روٹی لے آتا ہوں, میری بیوی بچوں کے لیے ہمارے لیے کھانا بناتی ہے. جو روٹی بچ جاتی ہے میری بیوی اس کو خشک کر لیتی ہے, خشک کرنے کے بعد اس کو پیس لیتی ہے, پیسنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا دیتی ہے. ہم دیتے ہیں, خدا شفا دے دیتا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, فقط رزق حلال کا کمال ہے. لقمہ حلال کا کمال, وہ لقمہ, میرا لقمہ حلال ہوتا ہے, ایک دانہ بھی اس میں ایسا نہیں ہوتا. تو عزیزان دوسرا کام جو پیرنٹس نے کرنا ہے, اپنے بچوں کے منہ تک حرام نہیں جانا چاہیے, ان تک رزق حلال کو لے کے جانا ہے. پہلا کام یہ, دوسرا کام ہو گیا. پہلا کام آپ کو بتایا, خود دینداری کریں, خود دین کی طرف جائیں. دوسرا کام جو ہے وہ یہ, اور تیسرا کام جو بچوں کی تربیت میں پیرنٹس کو کرنے جیسا ہے وہ یہ ہے کہ قطعاً اپنے پیشنٹ اور اپنے صبر کو ہاتھ سے نہیں دینا. اس ایج میں بچے آپ کو بہت ڈسٹرب کریں گے, بہت تنگ کریں گے, لیکن تربیت میں آپ نے غصے نہیں ہو جانا. اگر آپ بہت زیادہ بچوں سے غصے ہوتے رہیں گے تو بچہ بھاگ جائے, وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. یہ ظاہری بات ہے, بابا تو میرے ساتھ غصے ہو جاتا ہے, بابا تو میری بات نہیں مانے گا, بابا میرے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے. اب آپ بچے کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں, آپ بچے کو جو ہے غصہ کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے اس کو تو کوئی چاہیے نا. تو وہ باپ والی محبت وہ کسی اور میں ڈھونڈنے لگے گا, وہ باہر نکل جائے گا. اب اس کی قسمت ہے, اس کو باہر اچھا بندہ ملے یا برا بندہ ملے. تو تیسرا کام جو والدین نے کرنا ہے وہ ہے صبر کرنا ہے. حالانکہ یہ بچوں کی تربیت میں صبر کے ٹاپک پہ ایک پوری سپیچ ہے کہ آپ نے صبر کے ساتھ, وہ پیرنٹس کے جنہوں نے بچوں کی تربیت میں صبر و شانتی کے ساتھ, بچوں نے شرارتیں کی, بچوں نے چیزیں توڑی, بچوں نے کچھ کیا, لیکن پیرنٹس شانت رہے, پیشنٹ رہے. آج ان کے بچے بخدا, ہمارے یہاں ایک دوست مولانا صاحب, ہم بیٹھے تھے, ان کے بچے نے عجیب کام کیا, وہ آیا بیٹھا اور دسترخوان پہ پانی کا جگ اس نے اڑے دیا. وہ سب نے کچھ بھی نہیں کہا. اچھا ہمیں عجیب سا لگ رہا تھا, یار یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ پلیٹوں کو پھینک رہا ہے, دوسرا اوپر سے گزر گیا. آج اسی مولانا صاحب کا بیٹا, آج ہم پاکستان میں گئے تھے, اس کا بیٹا ابھی میڈیکل میں جا رہا ہے اور میڈیکل کر رہا ہے, اور وہ بچہ پتہ نہیں اور کتنے جس جگہ بھی جاتا ہے بہترین مارکس لیتا ہے. باپ محبت سے اس کو گائیڈ کر رہا تھا. پھر ہم نے پوچھا, کہا میں گیا نیچے, اسی بیٹے کو اپنے پاس بلائے. یہ تیسرا کام یاد رکھیے گا, گنتے ہیں. پہلا کام خود دین پہ عمل کریں, دوسرا کام رزق حلال دیں, تیسرا کام صبر کے ساتھ رہیں, چوتھا کام بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. ان کو وقت کی ضرورت ہے, آپ ان کو وقت دیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں. عزیزان یہ چار کام آپ کر لیں, میں زیادہ آگے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. یہ کام کر لیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جب یہ کام کر لیں گے آپ خود دیکھیں گے آٹومیٹکلی بچے جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. عزیزان محترم, جب پیرنٹس یہ والے کام کریں, اس کے بعد ان کے کام کی کیا ضرورت ہے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو وقت دیں. ان کو جو تربیت کرنی ہے وہ سمعی بھی کرنی ہے, بصری بھی کرنی ہے. کچھ چیزیں ان کو بتانی ہیں, کچھ چیزیں ان کو ساتھ میں دکھانی بھی ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو بھی, ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا ہے کہ بیٹا یہ ساری چیزوں کو دیکھو. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کام کیے, سمعی بھی کی ہے اور بصری بھی کی ہے. سنایا بھی ہے کچھ چیزیں اور ساتھ میں دکھائی بھی ہیں کچھ چیزیں. آپ آئیں, جو وصیت ملتی ہے امیر المومنین کی امام مصطفیٰ علیہ السلام کو, لیٹر نمبر 31 ناقل البلاغہ کا, یاد کر لیں ایڈریس. لیٹر نمبر 31 ایک انسائکلوپیڈیا ہے پورا, جس پہ آپ بیٹھ کر پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ سکتے ہیں. امام علیہ السلام نے ول کیا امام مجتبیٰ کو کہ بیٹا کیسے ہونا چاہیے ایک تربیت کے اعتبار سے اور ان چیزوں کے اعتبار سے. آپ آئیں, کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی تھی جو بتائی جاتی تھی, لیکن کچھ چیزیں دکھائی بھی جاتی تھی. شہزادی کونین کیا کر رہی ہیں, ہر روز بلا ناغہ حسنین کو مسجد کی طرف بھیجا جا رہا ہے, جاؤ دیکھو نانا کیا کر رہے ہیں, دیکھو نانا کیا کر رہے ہیں. اور وہ ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, اور پھر واپس آ کر کانفیڈنس دیا جا رہا ہے بچوں کو. ہاں بیٹا بتاؤ کیا کہا تھا رسول خدا نے. امام حسن امام حسین بہت ینگ ہے, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے ڈیلی بیسس پر. آپ آئیں دیکھیں, خصوصاً میری مائیں بہنیں جو ہماری مجلس کو سن رہی ہیں, آئیں, جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنے آپ کو کنیزیں کہتی ہیں, بی بی کا ایک کام یہ تھا کہ بی بی حسنین شریفین کو روزانہ مسجد میں بھیجتی تھی. اور پھر ذات میں یہ بھی کہا جاتا تھا بیٹا فقط مسجد نہیں, جا کے سن کے آنا نانا کہہ کیا رہے تھے. ہمارے لیے کون سی سیرت. ہم بھی جب ہمارے بچے کسی پروگرام میں, کسی مجلس میں, کسی چیز میں آنے لگے, وہاں بچوں کو ساتھ میں یہ بولا جائے آج کی سپیچ میں کیا بات ہوئی تھی, تاکہ بچے کے اندر اس کا فائدہ کیا ہے. بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے,
وہ میموری وائز جو ہے وہ اسٹرونگ ہوتا ہے. بچے کو پتہ ہے مجھے ہوم ورک دے دیا گیا, بچہ آئے گا اس کو پتہ ہے یار ایسی بات نہیں ہے, بچہ آئے گا سنے گا, پھر اس کو جو پوائنٹس ہیں ان کو یاد اور میمورائز کرنے کی ٹرائی کرے گا. یہی بچہ یہاں سے تو پھر تربیت ہوتی ہے, یہاں سے تو پھر جب آگے جائے گا وہ جس چیز کو بھی سنے گا اس کو میمورائز کرنے کی ٹرائی کرے گا, اور پھر اس کی جو لائف ہوگی وہ بہترین زندگی کی طرف آگے چل پڑے گا. ہمیں یہ خاندان فقط یہ نہیں بتا رہا کہ کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے, بلکہ ہر ایک چیز میں یہ خاندان تربیت کرتا ہوا نظر آتا ہے, چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں. ایسا کانفیڈنس دیا جا رہا ہے بچوں کو اور بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو آگے لے کے آنا ہے. آپ کے سامنے امام مجتبیٰ روزانہ آ کر بیوی کو نانا کا درس سناتے تھے, نانا کی مجلس سناتے تھے. جب بیوی امام علی کو بتاتی تھی یا علی آج حسن مجتبیٰ نے یہ مجلس سنائی, آج یہ مجلس سنائی, آپ کو پتہ ہے جتنی ماں خوش ہوتی ہے اتنا باپ بھی خوش ہوتا ہے. اور پھر جب پتہ چل جائے نا کہ میرا بچہ اب ماشاءاللہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے تو پھر باپ کا بھی دل کرتا ہے وہ بھی سنے. امیر المومنین نے کہا فاطمہ آج میں بھی سنوں گا میرا حسن کیسی مجلس پڑھتا ہے, میرا حسن کیسی گفتگو کرتا ہے. امیر المومنین آئے, آ کر پردے کے پیچھے چھپ گئے. امام مجتبیٰ آئے اور بیوی نے کہا حسن لا بتاؤ آج نانا نے کیا گفتگو کی تھی, آج نانا نے کس ٹاپک پہ بات کی تھی. امام آئے اور بات کرنے لگے. تھوڑی سی زبان میں لکنت آئی, جیسی لکنت آئی امام ابن امام تھے, ولی ابن ولی تھے. ماں کی طرف دیکھ کے کہا اماں جان آج لگتا ہے مجھ سے کوئی بڑا خطیب پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے, مجھ سے بڑا خطیب موجود ہے. امیر المومنین پردے سے باہر آئے, بیٹے کو گلے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ لیا. مولا نے اپنے بابا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. یعنی یہ ایک انداز تربیت ہے عزیزان محترم. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے اپریشیٹ کرنا ہے, تم نے وقت نکالنا ہے, تم نے بچوں کو ٹائم دینا ہے. آج ایک بہت بڑی آفت جو ہماری زندگی میں آئی ہوئی ہے, ہم ان کی باڈی, ہم ان کے بدن, ان کا لباس, ان کی جو فزیکل جو نیڈز ہے اس پہ تو ہمارا بہت فوکس ہے, لیکن جو ان کی دائمی اور ہمیشہ کی جو ضرورت ہے, جو ان کی سول اور ان کی روح کی ضرورت ہے, جس کا فائدہ ان کو بھی ہے مجھے بھی, ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں. ہمیں نہیں پتا بچہ کس طرف جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کے ہاتھ میں کیا ہے, اس کے ہاتھ میں کیا نہیں. عزیزان ان چیزوں کی طرف ضروری آپ اپنے بچوں کو پوچھ کر, ہوتا ہے بچے تھوڑے شائع ہوتے ہیں, بچہ آئے ہوا مجھے نہیں کرنا, مجھے نہیں, پیرنٹس نے پوچھ کرنا ہے, کمیونٹی کے بڑوں نے پوچھ کرنا ہے. نہیں بیٹا آپ نے پڑھنا ہے, میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک دفعہ بچہ آپ کے سامنے شخص آیا پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اور آتے ساتھ رسول خدا سے جھگڑنے لگا کہ سب نبیوں کے پاس معجزے تھے, دلیلیں تھیں, اے رسول تیرے پاس کون سا معجزہ اور تیرے پاس کون سی دلیل ہے, میں سوال لایا ہوں, میرے سوالوں کے جواب دے تب میں تجھے نبی مانوں گا. پیغمبر اسلام نے, امام مجتبیٰ 3 سال کا سن ہے, امام نے اشارہ کیا جو بھی سوال کرنا ہے میرے اس بچے سے کر لے, میرے اس بیٹے سے کر لے. اس کو اور غصہ آیا, کہا پہلے تو یہ تھا کہ میں آپ کو نہیں مان, پھر میری آپ انسلٹ کر رہے ہیں, اس بچے کی بات کر رہے ہیں. جب یہ بات کی ہے نا اس نے, امام مجتبیٰ آگے بڑھے, کہا بچہ نہ کہے میں خاندان محمد کا عالم ہوں, میں تجھ کو بتاتا ہوں. پھر امام اس کی طرف متوجہ ہوئے, امام نے کہا تو کہہ رہے میں بچہ ہوں, تجھے جواب نہیں دے سکتا, اب میں تجھے بتاتا ہوں کل رات تو کہاں پہ تھا, تو نے کیا کھایا, تیرے سوال کیا تھے اور ان کے جواب کیا ہیں. امام نے کہا تجھے سوال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تیرے سوال بھی بتاتا ہوں, تیرے سوالوں کے جواب بھی بتاتا ہوں. امام مجتبیٰ نے سوال بھی بتائے, جواب بھی دیے. پھر وہاں پر یہ شخص جب اٹھائے تو یہ آیت مجیدہ قرآن کی پڑھ رہا تھا, اللہ یعلم حیث یجعل رسالۃ, خدا جانتا ہے کہ اس نے امامت اور رسالت کو کس خاندان میں رکھنا ہے, اس نے کس خاندان میں رکھنا ہے. بچپنا ہے امام علیہ السلام کا. اس لیے جب امام مجتبیٰ کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھ کے یہ کہتے تھے ھذا الحسن ہدیۃ لی من رب العالمین, یہ میرا حسن رب کی طرف سے میرے لیے ہدیہ ہے, میرے لیے ہدیہ ہے. اور واقعہ امام مجتبیٰ ہدیہ ثابت ہوئے. رسول خدا کا کام کیا تھا, لوگوں کو گائیڈ کرنا, لوگوں کو تبلیغ کرنا, اور جو دشمن ہوگا اس کا مقابلہ کرنا, جیسا مقابلہ امام مجتبیٰ نے رسول خدا کے دشمن کا کیا ہے. عزیزان کربلا کی کامیابی کے پیچھے ایک امام مجتبیٰ ہے کہ امام مجتبیٰ نے بنو امیہ کے چہرے کو واضح کیا ہے کہ یہ کون ہیں, اور امام مجتبیٰ نے اسی طریقے سے مقابلہ کیا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام نے مقابلہ کیا. تو عرض کر رہا تھا عزیزان آپ خدمت, کبھی ہمیں بولنا ہے اور کبھی ہمیں دکھانا بھی ہے ساتھ میں. آپ کے پاس آپ کے بچوں کے پاس بہترین فیسلٹیز ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو قدر نہیں ہو رہی ان چیزوں کی. آپ اپنے بچوں کا ایک دفعہ ہاتھ پکڑیں, انہیں آرفنیج لے جائیں. ہم جب ایران میں تھے تو ایسا ہوتا تھا, اور الحمدللہ تنزانیہ میں ایسا ہوتا ہے, ہم دیکھتے رہتے. آپ اپنے بچے, چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑیں, انہیں آرفنیج لے جائیں, وہاں ان کو دکھائیں کہ دیکھیں ان بچوں کی زندگی کو دیکھو. پھر بچوں کو اور زیادہ احساس ہوگا کہ واو ان کے پاس تو بیسک جو ان کی جو نیڈز اور ضروریات ہیں وہ بھی, اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں
پھر آپ دیکھیں گے کہ اس بچے کو نعمتوں کی قدر ہونا شروع ہوگی. والدین کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بچوں کو نعمتوں کی قدر کرنا بھی سکھائیں. کل وہی نعمتیں جب ان کے ہاتھ میں آئیں گی وہ نعمتوں کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ ان کی قدر کریں گے. اس طریقے سے ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ ان کو آئیں پریکٹیکلی چیزیں کر کے دکھائیں تاکہ دیکھیں پھر وہ کس طریقے سے بات کریں. شیخ کاشف الخطا نجف اشرف کا اتنا بڑا نام ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا, اٹھا تو اپنے بیٹے سے کہتا تھا بیٹا تم بھی نماز شب پڑھا کرو, تو نماز شب کی بات کرتے تھے تو خیر ان کا بیٹا آگے پیچھے کر لیتا تھا. تو ایک دن اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر آئے حرم امیر المومنین کی طرف. سردیوں کا موسم تھا, راستے میں پہنچے فل ٹھنڈی تھی, فل سردی تھی, لوگ جیسے ٹھٹر رہے ہیں. امیر المومنین کے حرم سے پہلے داخل ہونے سے تھوڑا سا پہلے ایک جگہ تھی جہاں پر ایک فقیر اور بیگرز ڈیلی بیٹھ کے خیرات اور گدائی کرتا تھا, لوگوں سے مانگتا تھا. آئے اور وہاں بیٹھ گئے. شیخ نے اس کو تھوڑی سی مدد بھی کی. اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا بیٹا تم دیکھ رہے ہو یہ فقیر بیٹھا ہے, کس لیے بیٹھا ہے؟ کہا بابا دنیا کے لیے بیٹھا ہے. کہا بیٹا دیکھ لو ایک میسج تو یہ ہے, یہ ہر روز یہاں آتا ہے, اپنی دنیا کے لیے چھٹی نہیں کرتا اور ہم اپنے دین کے لیے چھٹی کر دیں, ہم اپنے دین کو بھول جائیں. ایک میسج. اور دوسرا میسج بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو یہاں پر آیا ہے مانگنے کے لیے کیا یہ شور ہے 100% کہ اس کو آج خیرات ملے گی؟ نہیں بابا میں بھی مل جائے میں بھی نہ ملے, میں بھی کوئی دے میں بھی کوئی نہ دے. کہا بیٹا اس کو یقین نہیں ہے. کہا بیٹا تمہیں اس چیز کا تو یقین ہے نا کہ اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے یہ وعدہ کیا ہے جو بھی بندہ نماز شب پڑھے گا اس کا رزق اللہ پہ واجب ہے اور خدا ضرور دے گا. کہا ہاں بابا ضرور دے گا. کہا جس کو شک ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, جنہیں یقین ہے وہ کیوں اس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ بیٹا ہمیں یقین ہے. اس طریقے سے سمجھایا ہے اپنے بیٹے کو, اور پھر بیٹا ہے وہی عبادت کی طرف آ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ آ جائیں شیخ بہا, یہی اتنا بڑا اسکالر ہے. کہا میرے باپ نے مجھے 3 آیتوں کے ذریعے سے میرے لیے ول چھوڑی, مجھے وصیت کی. ضرورت ہے کہ والدین اپنے بچوں کو وصیت بھی کریں, اچھی اچھی چیزوں کی ول بھی کریں. یہ جو لیٹر نمبر 31 ہے نہج البلاغہ کا امیر المومنین نے, یہ قسم کی ول ہے امیر المومنین کی. حتیٰ پورا ہمارا دین بھرا پڑا ہے ول کے ساتھ, وصیتوں کے ساتھ. پیغمبر اسلام کی سلمان فارسی کو وصیت, ابو ذر غفاری کو وصیت. حتیٰ سلمان کہہ رہے ہیں اوصانی خلیلی ب7 خصال, میرے خلیل میرے دوست رسول خدا نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی, میں نے 7 پہ عمل کیا. پھر ابو ذر کہہ رہے ہیں میرے خلیل میرے دوست رسول خدا مجھے 9 چیزوں کی وصیت کی, میں نے ان 9 چیزوں پہ عمل کیا. کبھی موقع ملا تو یہ 9 چیزیں بھی بتائیں گے, 7 چیزیں بھی بتائیں گے آپ کو. بات نہیں ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہے. شیخ بھائی کہتے ہیں میرے والد نے 3 آیتوں کے ذریعے سے مجھے وصیت کی. 3 آیتوں میں, قرآن کی 3 آیتیں, اور عجیب امیزنگ کہ ان 3 آیتوں نے شیخ بہائی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. میری زندگی کے تبدیل ہونے میں, مجھے اتنے بڑے اسکالر بننے میں. شیخ بہائی وہ ہے کہ وقت کے بادشاہ اس کا ویٹ کرتے ہیں, شیخ کب آئے گا ادھر. جگہ خالی کی جاتی ہے, جیسے کہ شیخ توسی علیہ رحمہ کے حوالے سے, جیسے کہ عرض کروں آپ خدمت میں بہت بڑے اسکالر ہیں ہمارے مذہب کے, ڈاکٹر بو علی سینا, یورپ میں بھی جن کا لٹریچر موجود ہے, یورپین بھی اسی کو فالو کرتے ہیں. یعنی اتنی بڑی پرسنالٹی. جب ان کے بھائی نے ان کی بک ساری پانی میں ڈال دی تھی تو بو علی سینا نے کہا تھا کوئی پرابلم نہیں ہے, میں نے ساری بکس کو میمورائز کیا ہوا ہے. کتنے ٹائپ کے نالج تھے, بس میں ان کے لیے اتنا جملہ ایک کہہ دیتا ہوں. بو علی سینا ہمارے مذہب کا وہ اسکالر گزرا ہے جو فقط یہی کہتے تھے دنیا کا کوئی نالج ایسا نہیں ہے جس کو میں نے نہ سیکھا ہو سوائے ایک علم کے, ایک علم کے, اور وہ علم میوزک اور موسیقی ہے. فرمایا حرام نہ ہوتا تو اس کو بھی پڑھتا, حرام. ادروائز جتنے بھی علم تھے ابو علی سینا نے ان تمام علوم کو 70 ٹائپ کا نبض کو پکڑنا. یہ جو انسان کی وین ہوتی ہے, رگ ہوتی ہے, نبض ہوتی ہے, دیکھا جائے کہ اس کی جو ہے وہ حرکت کیسی ہے. 70 طریقے انہوں نے بتائے تھے کہ کیسے پکڑا جا سکتا ہے, تمہیں پتہ چلے گا ہارٹ بیٹ کیسی چل رہی ہے. وہ ایک جگہ سے گزرے, ایک بندہ پڑا تھا جس کو بریڈ کرنے والے تھے, کہا نہیں یہ بھی زندہ, ایسے فیس کو دیکھا, کہا یہ تو زندہ ہے. کہا دیکھو شیخ اگر یہ مردہ ہوا نا تو تمہیں بھی قبر میں ساتھ سنائیں گے. کہا مجھے قبول ہے. تھوڑی دیر گزری, اس کے جو تھا وہ, اس کے ہارٹ جو تھا وہ بند تھا. تھوڑا سا شیخ نے اس کو پمپ کیا, پریشر کیا, اس کے بعد وہ بندہ اٹھ بیٹھا ہے, زندہ ہو گیا. وہ کہ تم کیسے اس کو جا رہے تھے دفن کر رہے, یہ ہمارے ایسے اسکالر تھے, اس طرح کے افراد موجود تھے. تو شیخ کہتے ہیں شیخ بھائی میں شیخ بنا اپنے باپ کی اس بل کی وجہ سے اور اس وصیت کی وجہ سے. اس کے اندر جملے کیا آتے, 3 آیتیں قرآن مجید کی اس کے اندر موجود تھی. پہلی آیت مجیدہ میرے باپ نے مجھے یوں کہا, قرآن مجید کی آیت پڑھی, اوالم نعمرکم, قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کی کہ دیکھو میرا بیٹا. اس کے نیچے توضیح دی کہ خدا متعال کہہ رہا ہے
کہ اے میرا بیٹا اگر تم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، چینج کرنا ہے، اگر کامیاب زندگی چاہنی ہے تو تیرے پاس فقط ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا، ایک موقع ہے تیرے پاس، اگر مر گیا تو اس کے بعد تیرے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ مجھے واپس بھیجا جائے گا۔ قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ جب کفار کے اوپر موت آئے گی اور پردے ہٹیں گے، یہ تو قانون پروردگار معاد کا موضوع وہ تو آپ خدمت میں عرض کرتا۔ ایک چیز ہے، جب بھی مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے یا کسی بھی انسان کا، تو اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ اپنا مقام دیکھنے لگتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ود ان اے سیکنڈ اس کی پوری لائف کی فلم اس کے سامنے سے چلا دی جاتی ہے کہ تو نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کافر کہے گا لعلی یرجعون، اے کاش میں واپس پلٹا دیا جاؤں، اے کاش مجھے ایک چانس اور مل جائے۔ شیخ کے باپ نے شیخ کو کہا بیٹا چاند سے ایک ہے تیرے پاس، چاند سے ایک ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہے کہ تم کم سمجھو کہ دوبارہ زندگی۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات کہی دیکھو میرا بیٹا، پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہا ہے میرا بیٹا ایک چیز یاد رکھ لینا، تمہارے پاس دنیا کی کوئی پوسٹ کیوں نہ ہو، تم پروفیسر ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم انجینئر ہو، تم دنیا کے کنگ ہو، تمہارے پاس کوئی پوسٹ مقام کوالٹی کیوں نہ ہو، یہ ساری دنیا کی ہیں، ایک چیز یاد رکھ لینا، جو کوالٹی اللہ کے نزدیک چاہیے اسے فقط تقویٰ کہا جاتا ہے، جو کامیابی۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لینا، دنیا میں بھلے جس پوسٹ پہ بھی پہنچو، اگر تقویٰ تمہاری لائف میں نہ آیا پھر کامیابی نہیں مل سکے گی۔ شیخ نے کہا میں نے اس بات کو بھی لے لیا اور اپنے آپ کو پرہیزگاری کی طرف لے کے چل پڑا کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میں نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ بشر حافی کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، امام موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور، شیعہ تھا لیکن الکوہل پیتا تھا، شیعہ تھا لیکن شرابی تھا، شیعہ تھا لیکن جو ہے وہ گھر میں میوزک کا جو ہے وہ ساری محفلیں برپا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امام مجتبیٰ امام موسیٰ کاظم اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تھے، کنیز آئی ہوئی تھی باہر گند پھینک دی، پوچھا تھا تیرا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ کہا مولا وہ تو آزاد ہے، ہم لوگ اس کے ہاں غلام ہیں۔ امام لباس نے کہا سچ کہا، وہ آزاد ہے، غلام ہوتا ایسے کام نہ کرتا۔ یہ اندر گئی تو پوچھا کس سے بات کر رہی تھی؟ کہا فضل زہرا گزر رہے تھے۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا یہی بات کی ہے، آزاد یا غلام، بس یہ ایک چیز پوچھی تھی۔ میں نے کہا وہ آزاد ہے۔ امام نے کہا ہاں وہ آزاد ہے، بس یہ بات دل پہ بیٹھ گئی کہ جس کو امام آزاد کر دیں اپنی بات، اس کی پھر خسرت دنیا والآخرہ، پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جوتا نہیں پہنا، حافظ کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے جوتا نہیں پہنا تھا، بغیر جوتا پہنے دوڑا تھا، اور پھر جا کر اس نے جو ہے وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں امام کے قدموں میں گرا، مولا معافی دے دیجیے، یہ کیا ہو؟ اس کے بعد امام نے فرمایا پھر توبہ کر، توبہ کی ایسی توبہ کہ پھر اس کے بعد حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کا جگر جو تھا وہ پھٹ گیا تھا خوف خدا اور خشیت خدا سے، اور جوتا پہنے بغیر تھا۔ یہ عجیب، اس کے بارے میں اور بھی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو عزیزان عرض کر رہا تھا آپ خدمت، اور تیسری آیت جو وہاں پر پڑھی گئی وہ یہی تھا کہ اے میرا بیٹا ایک چیز کا خیال رکھ لینا، پہلا یہ کہ چاند سے ایک ہے تیرے پاس، دوسرا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کوالٹی تقوی کی لے کے آنا آخرت میں، تبھی جا کر کامیابی ہو سکے گی۔ تیسری بات بیٹا ایک چیز کا خیال کرنا، اس شورٹ ٹائم کی زندگی میں غرور اور تکبر نہ کرنا، با اخلاق طریقے سے زندگی گزار دینا۔ خدا کو تکبر پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جنت میں متکبرین اور مستکبرین کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی ہے، اللہ نے ہمبل لوگوں کے لیے جگہ رکھی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جگہ رکھی ہے جن کے دل بھی وسیع ہیں اور جن کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے۔ کہا اس کے بعد شیخ کے بارے میں زمین پر بیٹھ جاتے، کسی نے بلایا بٹھا دیا، اس طرح کی زندگی ان کی ہو گئی۔ عزیزان ان چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں جیسا کہ عرض کی ہے، والدین اگر توجہ دیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ عرض کروں آپ خدمت میں بچوں کے لیے جو چیز ضروری ہے، اس سے پہلے کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں اور ان کے مائنڈ اور ذہن سٹرونگ ہو جائیں دوسری چیزوں میں، غلط چیزوں میں، جس کو وہ پھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو، اس سے پہلے کہ وہ اس طرف جائیں ان کی دینی تربیت کر لو، ان کے عقائد مضبوط کرو، بتاؤ ان کو عقیدہ اسلامی قرآنی اہل بیت کون سا ہے۔ ایک عقیدہ اہل بیت کا، اس وقت بازار میں بہت سارے عقیدے آئے ہوئے ہیں جن کا بالکل تعلق نہیں ہے اہل بیت کے عقیدے کے ساتھ، جن کا بالکل تعلق نہیں ہے قرآن مجید کے عقیدے کے ساتھ۔ آپ کو الہ ماشاءاللہ عقائد ملے، نہ فقط ہمارے میں، وہ دنیا بھری پڑی ہے عقائد کے ساتھ۔ فرمایا اگر چاہتے ہو تو اس سے پہلے کہ تمہارے بچے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں، تم ان کے عقائد پہ توجہ دینا، ان کی عبادات پہ توجہ دینا، ان کے اخلاق پہ توجہ دینا، یہ تین کام تم نے کرنے اس سے پہلے کہ وہ دوسری طرف چلے جائیں۔ عزیزان اس کی ضرورت ہے، اور معصوم نے تو یوں ایک بہت پیارا فارمولا دیا ہے میرے اور آپ کے ففتھ امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جب تمہارا بچہ 3 سال کا ہو جائے
اس کو بہت پریشرائز نہیں کرنا. فقط اس بچے کو روزانہ 7 ٹائم ایک بات اس کو کرنی ہے کہ وہ ایک چیز اپنی زبان پہ لائے, لا الہ الا اللہ. جب وہ 3 سال کا ہو جائے فقط ایک بات, زیادہ نہیں, بچہ کنفیوز ہو جائے گا. ایک چیز اس کو بتانی ہے, لا الہ الا اللہ. پھر سلولی اس کو جو ہے وہ بتانا ہے یہ چیزیں کیسی ہیں کیا ہے. جب تمہارا بچہ 4 سال کا ہو جائے پھر اس کو بولنا ہے وہ ساتھ میں لا الہ الا اللہ کے کہے محمد رسول اللہ. پھر اس کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بھی اس کو, فقط 4 سال تک یہ کام کرنا ہے. جب تمہارا بچہ 5ویں سال میں پہنچے اس کے تم نے پھر 2 کام کرنے ہیں 5ویں سال میں. یاد رکھیے گا فارمولا, 5ویں سال میں تم نے 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام کرنا ہے کہ اپنے بچے کو قبلہ کی طرف رخ کر کے بٹھا دینا ہے اور اس کو فقط سکھانا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے. بس اس کو کہہ دینا بیٹا ایک سجدہ کر لو, فقط اتنا سکھانا ہے اس کو. اور جب تمہارا بچہ 6 ایئر میں پہنچے اس میں جا کر فقط اس کو رکوع اور سجود صحیح کرانا سکھانا ہے کہ جب وہ سجدے میں جائے تو کیسے کرے سجدہ اور کتنا رکے, جب رکوع میں جائے تو رکوع کیسے کرے. اور جب تمہارا بچہ 7 ایئر میں پہنچ جائے 7ویں سال میں پھر بچے کو وضو کرنا بھی سکھاؤ اور اسے مصلی عبادت پہ بھی لے آؤ اور اس کو وہ ساری چیزیں جو, اور اس کے بعد پھر اس کو پریکٹس کرانا شروع کر دو. جب وہ 15 ایئر میں قدم رکھے تو پھر اس کو دین کا بھی پتہ ہو, اس کو احکام کا بھی پتہ ہو اور اس کو اخلاق کا بھی پتہ ہو. ہاں بیسک چیزیں پتہ ہو, پھر اس کے بعد اس کو سکھانا شروع کریں گے تو وہ سیکھتا چلا جائے. ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا عزیزان ہوتا, یوں نہیں تھا کہ نہیں بتایا. ہم اپنے بچوں کو بتائیں. آج ایک کامن کویسچن ہوتا ہے, بچہ کہتا ہے ہم نماز کیوں پڑھیں, جبکہ آپ لوگ کہتے ہیں اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے, اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے, کیا ضرورت ہے اللہ کو ہماری نماز کی. ہاں بچے کو بتانے کی ضرورت ہے. میں نے آج کیا جیسے بچے کو بٹھائیں, اس کے کویسچن لیں, اس کے جو ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کریں. کبھی بچے کو اس طرح نہ چھوڑ دیں. ویک میں اور بھی نہ صحیح تو ایک دفعہ بچوں کے لیے کوالٹی ٹائم نکالیں. کوالٹی ٹائم یہی ہے, بچوں سے ان کی پرابلمس کو ڈسکس کریں. پوچھے بیٹا کیا ہے, اسکول میں تو پرابلم نہیں ہے, فرینڈس کے ساتھ تو مسئلہ نہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. بچہ بیچارہ دل میں لے کے چل رہا ہوتا ہے, ڈر رہا ہوتا ہے, باپ پیرنٹس کو کیسے بتائے, ہم نہیں بتانا ہے. اب 2 ہاتھ ہیں ہمارے پاس, یا تو مجھے میرے بچوں کے کویسچن کا آنسر آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا. اگر آتا ہے تو میں خود اس کو دوں, اگر نہیں آتا اس کا ہاتھ پکڑوں, اس کو کسی ایسے بندے کے پاس لے جاؤں جو اس کے کویسچن کا آنسر دے سکے. اس کو یہ کام کرنا ہے ہم نے, اس کے لیے ہم نے اس کو وقت دینا ہے عزیزان ہوکر. تو بچے کو بتانا ہے. اگر بچہ پوچھتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں, بچہ آگے سے کہتے ہیں اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں. تو علماء یوں مثال دیتے تھے, آیت اللہ محسن قراتی, وہ کہتے تھے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب ماں گھر سے باہر نکلتی ہے, اب ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے, کیا ماں کو ضرورت ہوتی ہے بچے کی؟ قطعاً ماں کو ضرورت نہیں ہوتی. بچے کو بتایا جائے بیٹا دیکھو ٹھیک ہے یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس نماز کی ہمیں ضرورت ہے, یہ نماز ہمیں پروٹیکٹ کرے گی. پھر وہ پوچھے گا کیسے, تو اس کو ایسے ہی بتائیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں ہماری ماں نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا ہوتا, ماں کو ضرورت نہیں ہے ہماری, اس نے اسی لیے ہاتھ پکڑا ہوا ہے تاکہ ہمیں بچا سکے. ماں ہاتھ پکڑ کے ہمیں دنیا کی بلاؤں سے بچاتی ہے, اور نماز ہمارے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ میں دے کر ہمیں بلیات اور آفات سے بچاتی ہے. یہ نماز ہمیں اسی طریقے سے پروٹیکٹ کرے گی جیسے ماں ہمیں بچا دیتی ہے. اور ایک بچہ گم ہو گیا تھا کسی جگہ پہ, تو رو بھی رہا تھا اور کہہ بھی رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری ماما گم ہو گئی ہے. کہا نہیں تیری ماما گم نہیں ہوئی, تو گم ہو گیا ہے. تو گم ہو گیا, ماما بھی مالے گم ہوتی ہے. تو وہ دیکھیں وہ ماں جیسے ایک بچے کو, ماں کو کیا ضرورت ہے بچے کی, ماں کو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ بچے کو اپنے ہاتھ میں, اس کا ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے, کہیں بچہ گم نہ ہو جائے, کہیں یہ بچہ گمراہ نہ ہو جائے, کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. عزیزان نماز بھی ایسے ہی ہے. نماز جب بچے کے پاس آتی ہے بچے کو گمراہ ہونے سے بچا دیتی ہے, بچے کو بے راہ روی سے بچا دیتی ہے, بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بچہ نہیں جاتا جہاں جا کر وہ گمراہ ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں مل کے ساتھ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں عزیزان, اسی میں ایک چیز اور بھی ہے. لفظ تربیت کی طرف اگر آپ آئیں اور غور کریں, ایک چیز کی طرف توجہ کیجیے گا. تربیت عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے بچوں کو گائیڈ کرنا, لیکن گائیڈ کرنے کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ بھی اسی لفظ کے اندر موجود ہے. وہ کیفیت کیسی ہو؟ تربیہ, ربا یربی تربیہ, باب تفعیل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا ایک میننگز ہوتے ہیں ایک کام کو سلولی کرنا, تدریجاً اس کو انجام دینا. کا تربیت کا لفظ یہی ہے کہ آپ ایک دن میں بچے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ وہ جو سارے کچھ آپ کے لیے کر دے گا, بلکہ آرام آرام سے اس کو گائیڈ کرو اور آرام آرام سے اس سے رزلٹ لینا شروع ہو جاؤ. ایک ہی دن, اگر ایک دن اس نے کچھ مسٹیک کی ہے, کچھ رونگ کیا ہے, آپ اس کو سمجھاؤ, پھر تھوڑا سا اس کو ٹائم دو,
پھر دوبارہ بھی اگر وہ کر دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو ٹائم دیں، آپ نے سب کچھ کرانا ہے اس سے۔ ایک تاریخ کے اندر ایک شخص گزرا ہے جس کا نام صاحب بن عبادت، یہ صاحب بن عبادہ ہمیشہ اس کی عادت تھی، یہ اتنا سخی تھا کہ اس کے گھر اگر کوئی شام کو پہنچ جاتا تھا یہ کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیتا تھا۔ روزوں میں اگر کوئی بندہ آتا عصر میں بھی اس کے گھر چلا جائے یہ افطار اس کو ضرور دیتا تھا، اور ہمیشہ یہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ کہا میرا باپ مر گیا تھا، وہ ایک پراپرٹی چھوڑ کے گیا تھا، میری ماں نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں گھر سے باہر نکلتا تھا میری ماں مجھے 2 کوئن دیتی تھی، 2 سکے دیتی تھی، ایک گولڈ کا اور ایک سلور کا۔ مجھے کہتی تھی بیٹا جو پہلا آپ کو فقیر ملے اس کو یہ گولڈ کا سکہ دے دینا، جو دوسرا ملے اسے سلور کا سکہ دے دینا۔ میری ماں نے مجھے لوگوں کی مدد کرنا سکھایا ہے۔ اگر آج میرے دروازے پہ لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو یہ میری ماں کا احسان ہے میرے اوپر۔ عزیزان یہ سب کچھ کرنا ہے، اہل بیت نے ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ آئیں دیکھیں ائمہ کی دعائیں دیکھیں، شادی ہو گئی دعا مانگی خدا آپ کو نیک اولاد دے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اس کے باپ نے دعا مانگی ہے، امام حسن عسکری کو خط لکھا جا رہا ہے امام زمانہ، مولا پلیز میرے لیے دعا کرے خدا مجھے بیٹے عطا کرے، اور اگر خدا مجھے بیٹے دے گا میں اس کا دین کا خدمت گزار بناؤں گا۔ امام سے کہا جا رہا ہے آپ دعا کرو، امام نے دعا مانگی، خدا نے 2 بیٹے دیے، ایک بھائی فقیہ بنا ایک بھائی محدث بنا۔ آپ امام کی بارگاہ میں جائیں دعا مانگیں، ابتدا سے جیسے ہی شادی ہوتی ہے یا تو اس کے بعد بھی خدایا مجھے اولاد بھی دے مجھے نیک بھی دے، یہ دعا کریں۔ حتیٰ آپ آئیں ان دعاؤں کی طرف جو امام دعا نمبر 25 صحیفہ سجادیہ کے بس میں ایک لائن آپ کی خدمت میں اس کی پڑھ دیتا ہوں، دیکھیں امام کیسی دعا کر رہے ہیں، امام کیا مانگ رہے ہیں، امام کس طرف ہماری توجہ اور ہماری اٹینشن کو لے کے جا رہے ہیں۔ ایک سروات پڑھ لیں مل کے سب، اللہم صلی علی محمد۔ یوں امام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یوں کہہ رہے ہیں۔ عزیزان اولاد کی تربیت اتنی ایزی نہیں ہے، میں نے بتایا جہاں یہ ضروری ہے وہاں یہ آسان بھی نہیں ہے، وہاں یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، ہماری اٹینشن۔ اور کربلا والوں کا ایک پیغام یہی ہے، کربلا میں ہر قسم کا فرد آپ کو ملے گا، وہاں آپ کو تربیت یافتہ بچے بھی ملیں گے۔ آج جن کی شہادت پڑی جائے گی یہ کتنے با تربیت تھے، یہ کربلا میں آئے ہوئے ہیں اور قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے، ان کے دل میں امامت کی معرفت موجود ہے، وہ خاندان عصمت و طہارت کے پلے ہوئے بچے ہیں، اور دنیا کو درس دینے کے لیے آئے ہیں کہ امامت اگر آپ کو کسی بھی سن میں دعوت دے اور اپنی نصرت کے لیے بلائے پھر اپنی طاقت اور اپنے زور اور اپنی پاور کو مت دیکھنا، اگر ضعیفی میں دعوت آئے تو ضعیفی میں لبیک کہتے نظر آنا، اور اگر بچپنے میں امامت بلائے تو پھر بھی امام کے اوپر قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ ہم نے اپنے بچوں کو یوں تربیت کرنا ہے عزیزان محترم۔ امام نے کیسی دعا مانگی ہے، آپ آئیں دعا کے جملوں کی طرف توجہ کریں۔ دعا نمبر 25 یوں امام علیہ السلام نے فرمایا وَأَعِنِّي، خدایا میری مدد کر۔ گویا امام اس تربیت میں اللہ سے مدد لے رہے ہیں، خدایا تو میری مدد کر، میرے لیے وہ ذرائع پیدا کر دے، مجھے وہ چیزیں دے دے، میرے لیے وہ آسانی پیدا کر دے۔ وَأَعِنِّي عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ، ان کی تربیت میں اپنے بچوں کی تربیت میں تو میری مدد کر۔ وَتَعْدِيبِهِمْ، ان کو ادب سکھانے میں، ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گھر میں بڑا آ رہا ہے تو کیسے اس کے ساتھ رہنا ہے، گھر میں کوئی مہمان آیا ہے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ اسی کے ساتھ فرمایا وَبِرِّهِمْ، اور ان کو نیک بنانے میں خدایا تو میری مدد کر۔ وَاجْعَلْ ذَلِكَ خَيْرًا لِي، عجیب خدایا یہ ساری چیزیں جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میرے بیٹوں کو تربیت ہو، ادب ہو، نیک ہو، نیکی کریں، خدایا ان ساری چیزوں کو میرے لیے بھی قرار دینا، ان کو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا دینا پروردگارا، یہ ساری چیزیں وہ کرے گا تو میرے لیے اچھی چیز بنے گی۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَاجْعَلْهُمْ لِي عَوْنًا، خدایا ان کو میرا مددگار بنانا، وہ دنیا میں مجھے سر اٹھا کے چلنے کے لیے میرے مددگار بن سکے۔ بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے گالیوں کا باعث نہ بنے، حتیٰ روایات کے جملے رہے ہیں، فرمایا ایسی اولاد مت بننا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والدین کو گالی دی جائے، ایسا کام نہ کر بلکہ ایسا کام کرنا کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں رحم اللہ والدے، خدا تمہارے والدین پہ رحمت نازل کرے، کتنا اچھا جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ چھوڑ کے گیا ہے، اس انداز سے تم تربیت۔ امام نے ان 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، خدایا ان کو میرا مددگار بنانا، وہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے مددگار ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاجْعَلْهُمْ أَبْرَارًا، خدایا ان کو نیک بنانا، وَأَتْقِيَا، ان کو متقی بنانا، وَبُصَرَا، ان کو بابصیرت بنانا، سامعین، خدایا ان کو وہ کان دینا جو خیر کی بات کو سننے والے ہوں، جو خیر کی بات کو سننے والے ہوں، جو موعظہ کو سننے والے۔ ابھی اولادوں کی حالت آپ کے سامنے ہو گئی ہے، اب باپ کہتے ہیں کہ بیٹا چلو مجلس کی طرف چلتے ہیں، اس کو نہیں جانا،
وہ کہتے ہیں جمعے کے لیے چل رہے ہیں، اس کو نہیں جانا. امام یہ دعا کر رہے ہیں خدایا ان کو ایسے کان عطا کرنا جو خیر کو سننے کے لیے ریڈی رہے. ایک بہت بڑی بات ہے عزیزان محترم کہ انسان اپنے کانوں کو خیر کی طرف لے کے جائے. اسی کے ساتھ امام نے اگلی جو دعا مانگی ہے وَمُطِيعِينَ لَكَ، خدایا میرے بچوں کو اپنا مطیع قرار دینا، وہ تیری بھی اطاعت کرے، نہ فقط تیری اطاعت بلے اولیاء تیرے ولیوں کے بھی مطیع ہوں، امامت کے بھی مطیع ہوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا محبین و ناصحین، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں، ان کے مطیع ہوں اور ان کی نصیحت اور ایڈوائس کو اپنے دل پہ لینے والے ہوں. اور ساتھ میں ایک چیز اور بھولے نہیں ہے امام، اور آپ بھی مت بھولیے گا، یہ چیز بھی اپنے بچوں کو بتانے والی ہے، یہ چیز بھی بچوں کو گائیڈ کرنے والی ہے. وہ کیا ہے؟ وَلِجَمِيعِ أَعْدَائِكَ مُعَانِدِينَ، اور وہاں پر جو برات کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، ساتھ میں وہ بھی بتا کے جانا کہ تبرہ کیا ہوتا ہے، کہ دشمن خدا اور ولی خدا کا جو دشمن ہے اس کی نفرت دل میں رکھنی ہے. ہاں ضروری نہیں ہے بعض چیزوں کو انسان اوپن کرے، لیکن وہ چیزیں جو ضروری ہیں. کون کون سی چیزیں دشمن ہیں جن کے قریب شیطان دشمن ہے، قریب نہیں جانا. رسول خدا کے دشمن جنہوں نے، جو کافر ہے وہ دشمن ہے، جو مشرک ہے وہ دشمن ہے، جو منافق ہے وہ دشمن ہے. اگر ایک خدا نہ کرے اگر میرے بچے کی زندگی میں ایک نن مسلم آ جاتا ہے، ایک کافر منافق اور مشرک آ جاتا ہے، دیر نہیں لگے گی میرا بچہ اس طرف چلا جائے. اسلام دو لائنوں میں چلتا ہے عزیزان، ایک لائن پوزیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے. پوزیٹیو پہ چلنا ہے اور نیگیٹو کی طرف نہیں جانا. ایک ریڈ وائر ہے اور دوسری بتائیے گا مجھے کون سی ہے؟ گرین وائر ہے. گرین کو آپ نے پکڑے رکھنا ہے، ریڈ کی طرف نہیں جانا. جہاں تولا اور ولایت ضروری ہے. امام کی دعا کا آخری جملہ کیا ہے؟ خدایا وہ تجھ سے بھی محبت کرے اور اطاعت کرے اور تیرے ولی سے بھی محبت اور اطاعت کرے. خدایا وہ تیرے دشمن سے دشمنی کرے اور تیرے ولی کے دشمن سے بھی دشمنی کرے. یہ چیزیں ضروری ہیں عزیزان محترم. آئیں آج اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کریں. آج یہ ہمارا وظیفہ ہے، آج یہ چیزیں ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہیں. عزیزان اس ٹاپک کو اہمیت دیں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر، نہ فقط مجلس کی حد تک کہ ہم آئے اور مجلس میں سن لیا. مولانا نے کہا تھا بچوں کی تربیت، کربلا والوں کا ایک مہم ترین میسج تربیت اولاد ہے. آج کا حسین پردہ غیبت میں نصرت و مدد کے لیے بلا رہا ہے. اگر آج ہم نے کوفہ والوں کی طرح امام کو نہیں چھوڑنا تو ابھی سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، ابھی سے اپنے بچوں کو حسینی بنانا پڑے گا. ہاں عزیزان، آج جن دو شہیدوں کا ذکر ہونا ہے وہ جناب زینب کبریٰ کی جوڑی اور ان کے لال ہیں، شہزادگان عون و محمد. کون زینب کبریٰ، کون بی بی اور کون بی بی کے بچے، کون ہے زینب کبریٰ؟ علماء یوں کہتے ہیں پہلے دن بی بی دنیا میں آئی، سیدہ بیٹی کو اٹھا کر بابا کے پاس لے کے گئی. رسول خدا کی نگاہ پڑی، اونچی اونچی آواز میں اللہ کے رسول رونے لگے ہیں. بی بی نے گریے کی آواز سنی. بی بی نے کہا بابا کیوں آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا فاطمہ تجھ سے پہلے ابھی جبرائیل اس کے اوپر آنے والے مصائب کو بیان کر چکا ہے. جبرائیل نے ابھی مجھ سے کہا ہے میری اس بیٹی پہ مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا. کہا بابا پھر کوئی ہوگا جو میری بیٹی پہ گریہ کرے گا؟ وہاں اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا تھا، وہاں پر یہ بات کی تھی، ہاں فاطمہ جو بھی بندہ میری زینب کی مصیبت پہ گریہ کرے گا خدا اسے حسن حسین پر رونے کا ثواب عطا کرے گا. اور پھر فرمایا ہے میری امت کے لوگوں، میری زینب کا احترام کرنا. میری زینب کا وہی مقام ہے جو اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو مقام عطا کیا ہے. فرمایا لوگوں میری زینب کا خیال رکھنا. ہاں عزیزان، بیوی کو آپ آئیں بھائی کتنا احترام کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے جیسے اللہ کے رسول اور امام علی فاطمہ زہرا کا احترام کرتے تھے، ویسے امام حسن حسین جناب زینب کا احترام کرتے تھے. جیسے بی بی آتی تھی رسول خدا کھڑے ہوتے تھے، ایسے جب جناب زینب آتی تھی امام حسن حسین کھڑے ہو جاتے تھے. ہاں عزیزان محترم، میرا سلام ہو کربلا کی ماؤں پر جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی. ہاں عزیزان واقعاً بہت عظیم مائیں تھیں. میں نے یوں روایات میں دیکھا ہے ہر ماں کے دل کی خواہش تھی سب سے پہلے میرا بیٹا امام پہ قربان ہو جائے، سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش مقتل سے واپس آئے. ایک دوسرے کے آگے بڑھ چڑھ کے بیویاں یہ جملے کہہ رہی تھیں. عزیزان جبکہ فطرت کا تقاضا یہ ہے، ہر ماں کے دل کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ بڑا ہوگا، پڑھے گا، لکھے گا، اسٹڈی کرے گا، ڈاکٹر انجینئر بنے گا، میرا بچہ بہت بڑا بزنس مین بنے گا. لیکن کربلا کی مائیں کہہ رہی تھی میرا بچہ قربان ہو جائے گا، میرے بچے کو شہید ہونا ہے. اور عزیزان محترم ادھر جناب زینب کبریٰ کا پیار امام حسین اور اس کے بچوں کے ساتھ عجیب اور لازوال ہے.
یہ محبت پھر یک طرفہ نہیں ہے. اگر بیوی کو امام حسین کے بچوں سے پیار ہے ادھر امام حسین کو بھی بیوی کے اون محمد سے پیار ہے. اگر بیوی علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے امام حسین کا بھی وہی عالم ہے. عزیزان محترم علماء نے یوں لکھا ہے, کہا کہ اگر علی اکبر کا مقتل جانا زینب کبریٰ کے لیے امتحان تھا, اون محمد کا مقتل جانا امام حسین کے لیے سخت تھا. عزیزان بہت سخت تھا امام کے لیے یہ سارا کچھ دیکھنا اور اس کو برداشت کرنا. ہاں عزیزان, اون محمد مدینہ سے ساتھ نہیں آئے تھے, مقام تنعیم میں آ کر اپنے بابا جناب عبداللہ کے ساتھ آ کر ملے ہیں امام حسین کو. راستہ قافلہ چل رہا تھا, قافلہ چلتے چلتے ایک مرتبہ قافلے کو امام حسین نے حکم دیا, عباس رک جاؤ, قافلے کو روکا جائے. کہا ایک خیمہ لگایا جائے. کہا مولا باقی سب بھی روکنے, فرمایا نہیں بس ایک خیمہ لگایا جائے. ایک خیمہ لگا. حضرت عباس نے پوچھا بھیا کوئی خاص کام ہے؟ مولا کوئی خاص امر ہے؟ فرمایا عباس میرا مہمان آ رہا ہے. خیمہ لگا, امام بیٹھے, ایک مرتبہ نگاہ پڑی, دیکھا جناب عبداللہ ہیں, دونوں بیٹوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, امام کی طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں. امام کے قریب آئے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. امام کے قریب گئے, ہاتھوں کا بوسہ دیا. امام سے وہی کہا مولا میں چاہوں گا عراق نہ جاؤ. امام نے وہی کہا اے عبداللہ مجھے جانا ہے اور ہر حال میں جانا ہے. وہاں امام سے کہا مولا بس میری ایک خواہش ہے, مجھے آپ کی اجازت چاہیے, مجھے زینب کبریٰ کو ملنے جانا ہے. کہا اے عبداللہ تو وارث ہے, تجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جناب عبداللہ چلے اس محمل کی طرف جو محمل جناب زینب کا تھا. محمل کو بٹھا دیا گیا تھا, بیویاں اتری نہیں تھی کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے توقف تھا. ہاں عزیزان ادھر زینب کبریٰ کی نگاہ پڑی ہے جناب عبداللہ پہ, بیوی کا دل گھبرانے لگا ہے. ہاں آزادارو بیوی کا دل گھبرانے لگا ہے. جناب عبداللہ قریب گئے, کہا السلام علیکہ یا بنت امیر المؤمنین. جواب دیا وعلیکہ السلام یا ابن عم, اے چچزاد میرا بھی آپ پہ سلام ہو. اس سے پہلے کہ جناب عبداللہ کوئی بات کریں جناب زینب کبریٰ نے آگے بڑھ کے کہا اے چچزاد, اے میرے شوہر نامدار, اے عبداللہ اگر مجھے لینے آیا ہے تو تیرے حکم کو خالی نہیں لوٹاؤں گی, تیرا حکم ماننا مجھ پہ واجب ہے. لیکن عبداللہ یاد رکھنا زینب زندہ مدینے نہ جائے گی, اے زینب کی لاش جائے گی مدینہ. عبداللہ تجھے پتا ہے میں حسین سے جدا زندہ نہیں رہ سکتی ہوں. علماء یہاں پر ایک بات کرتے ہیں آزادارو, تھوڑی دیر اپنے آپ کو بیوی اور امام کی محبت کے قریب لے جاؤ. علماء کہتے ہیں اے رسول کی بیٹی, اے زینب کبریٰ, بی بی جب جدائی کا سوچا تھا بی بی آنکھیں برسنے لگی تھی, بی بی بے چین ہو گئی تھی. بی بی اس وقت کیسے برداشت کرے گی جب شمر سینے پہ بیٹھا ہوگا, اے جب شمر سر کو تن سے جدا کر رہا ہوگا, اے بی بی اس وقت کیسے برداشت کرے گی, اے جب مقتل میں لاشیں پڑی ہوگی اور بی بی تجھے ودا کر کے جانا پڑے گا. ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی ہے, اس نے کہا ہاں بی بی حتماً جواب دے گی, جب تک حسین زندہ تھا, حسین زندہ میرے ساتھ کربلا میں تھا. یہ بہن بھائیوں کا پیار عجیب ہے. آزادارو کربلا کے بعد حسین نے زینب کو نہ چھوڑا, ہاں حسین کا سر زینب کے ساتھ تھا. ہاں آزادارو بی بی کا سر, مولا کا سر بی بی کے ساتھ تھا اور دلاسے دیے جا رہا تھا اور تسلیاں اور تشفیاں دیے جا رہا تھا. ہاں آزادارو یہ قافلہ چلا ہے, قافلہ پہنچا ہے کربلا, چھوڑ دیا سارا مصائب, یہ قافلہ پہنچا ہے. آئیے شب عاشور, امام حسین نے ایک مرتبہ بیویوں کے خیموں کے قریب گئے ہیں. ایک دفعہ جناب زینب کے خیمے کے قریب گئے, بیوی کو دیکھا ہے, بیوی ہیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں, اپنے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے. اے محمد تمہارا نانا علی ہے, تمہارا دادا جعفر تیار. اے محمد کل ایسی جنگ کرنا میدان میں لوگوں کو حیدر کرار یاد آ جائے, لوگوں کو جعفر تیار یاد آ جائے. ماں کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے اے ماں گھبرا نہیں, کل ایسی جنگ پیش کریں گے, کل ایسے ماموں پہ قربان ہو جائیں گے. اے ماں تیرے سر کو فخر سے بلند کر دیں گے, تیرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا ہمیں دیکھ کر. ہاں آزادارو بیوی نے یہ جملے کہے ہیں, شہزادوں کو تیار کیا ہے. آیا ہے عاشور کا دن,
عاشور کا دن آیا ہے، ہر بیوی کی خواہش تھی اس کا بچہ پہلے قربان ہو جائے، لیکن امام حسین ہیں، بچوں سے محبت ہے، بہن کی نشانیاں ہیں، بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے۔ شہزادے جاتے تھے امام واپس کر دیتے تھے، شہزادے جاتے تھے امام واپس کر دیتے تھے۔ ایک وقت آیا ہے کہ امام نے اجازت دی ہے، شہزادے آئے ماں کے پاس، ماں نے اجازت دے دی ہے۔ بی بی نے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا ہے، سر پہ امامہ رکھا، عزادار و بی بی نے تلوار پہنائی، شہزادے چلیں۔ ادھر جب تیار ہوئے ہیں، ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے بی بیو آ جاؤ، زینب کی قربانی تیار ہو چکی ہے، آؤ جن کو ودا کرنا ہے وہ میرے بچوں سے ودا کر لے۔ ہاں عزادارو، اون محمد گئے مقتل میں، بہترین جنگ لڑی، دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ بچے تھے، ظالموں کا مقابلہ نہ کر سکے، ایک مرتبہ بچوں کو ایسا نیزہ اور ایسا غرض لگا، گھوڑے کی زیر پہ سنبھل نہ سکے، آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مامو ہمارا آخری سلام۔ عزادارو آپ کو پتہ ہے مامو اور خواجے کا بڑا پیار ہوتا ہے۔ اے امام حسین حضرت عباس پہنچے ہیں عزادارو، شہزادے اون محمد کے پاس، ایک لاش کو امام نے اٹھایا، ایک لاش کو حضرت عباس نے اٹھایا، لے کر آئے ہیں عزادارو خیام کے اندر، آ کر لاشوں کو رکھا، ساری بیویاں جمع ہوئی ہیں، عزادارو ساری بیویاں آ چکی ہیں، ساری بیویاں گریہ کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا اون محمد کی ماں نظر نہیں آ رہی، جناب ام کلثوم سے کہا کلثوم جاؤ زینب کو بلا لاؤ، اے اس کے بچوں کی لاشیں آ چکی ہیں۔ عزادارو جب بیوی گئی ہے، آئی جناب زینب کے خیمے میں، عزادارو سنو گے علی کی بیٹی کے خیمے میں کیا منظر تھا۔ عزادارو بی بی نے قرآن کھولا ہوا تھا، اے بی بی قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزادارو بی بی نے کہا اے زینب تیرے بچوں کی لاشیں آ چکی ہیں۔ کہا اے ام کلثوم میں نہ آؤں گی بچوں کی لاشوں کے پاس۔ کہا کیوں گئے؟ کہا کہیں حسین کی نگاہ اے مجھے دیکھ کے میرا حسین پریشان نہ ہو جائے کہ میں نے بہن کے بچوں کو مرا دیا۔ کہا زینب برداشت نہ کر سکے گی۔ عزادارو بی بی نہ آئی۔ ہاں علماء نے لکھا ہے بی بی نہیں روئی ہے، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام۔ ہاں جب کے سامنے نوک سنا پہ شہداء کے سر موجود تھے، گریہ کیا ہے بی بی نے، لیکن جب بھی روئی ہے نا ایک ہی بات پہ روئی ہے، اے میرے حسین کا اکبر، اے میرے حسین کا اصغر، اے میرے حسن مجتبی کا قاسم، اے میرا ماں جایا۔ عزادارو بی بی نے گریہ نہیں کیا، حتی روایت میں ملتا ہے جب اون محمد کے سر ملے تھے ہر بی بی سروں کو رو رہی تھی۔ اے شام کے زندان میں اے زینب نے اکبر کے سر کو گلے سے رکھایا ہوا تھا۔ اے ایک مرتبہ ایک آواز آئی تھی یہ دو سر کس کے ہیں؟ اے کہا اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ آواز آئی تھی نہ ان کی ماں موجود ہے، اے ان کی ماں موجود ہے۔ ہاں عزادارو قیدیں ختم ہوئی تھی، آخری جملہ بی بی آئی تھی نا جب مدینہ، بی بی آئی تھی جب مدینہ، گئی تھی بی بی اپنے گھر اور بی بی کی نگاہ پڑی تھی اون محمد کے حجروں پہ، چھوٹے چھوٹے مسلوں پہ۔ اے عزادارو ماں تھی، اے بی بی سے برداشت نہ ہوا، اے بی بی نے اونچی آواز میں رونا شروع کیا اور یہ جملے کی زبان پہ اے اون محمد، اے مجھے معاف کرنا میرے لال، اگر میں بات تمہیں روتی تو اکبر کی ماں کو کون دلاسا دیتا، اے اکبر کی ماں کو کون تسلی دیتا، اگر میں تمہیں روتی تو قاسم کی ماں کو کون تسلی دیتا۔ اے میرے لال ماں رو رہی ہے، اے ماں تمہیں پرسہ دے رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ شہزادوں کی شبیہ آ چکی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین